Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Abdullah Yasir, famous scholar. ذوالحجہ کا مہینہ، مبارک مہینہ، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ خوش قسمت ہیں جنہوں نے پہلے دن سے ہی اس کی قدر شروع کر دی، اور ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں۔ خدا را میں بھی اور آپ بھی اس کی قدر کر لیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ سال کے جتنے بقیہ دن ہیں، محرم کے، صفر کے، ربیع الاول کے، ربیع الثانی کے، جمادی الاولیٰ کے، جمادی الثانی کے، رجب کے، شعبان کے، سارے سال کے مہینوں میں سب سے افضل دن یہ دن۔ بعض علماء نے کہا رمضان کے دن افضل ہیں، یہ رمضان کے علاوہ مستثنیٰ ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل دن یہ دن ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ راتیں رمضان کی افضل ہیں، راتیں رمضان کی افضل ہیں کیونکہ اس میں نزول قرآن ہوا، تو لیکن دن ان کے افضل ہیں۔ اس لیے جائزہ لینا چاہیے کہ میں اس کو کتنا قیمتی بناؤں۔ اور ما من ایام والعمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام، فرمایا کہ ان دنوں میں نیکی کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کر دیتا اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اس لیے فاکثروا فیہن التسبیح والتہلیل والتحمید، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، سبحان اللہ کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت کرو، تکبیر، اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کی کثرت کرو، اللہ اکبر پڑھنے کی کثرت کرو۔ باقی باتیں تولی جائیں 24 گھنٹے میں تو کم نکلے، اور ذکر کو تولا جائے تو بڑھ جائے۔ یہ مطلب ہے کثرت کے ساتھ کرنے کا، ہر دوسری بات کے ساتھ اللہ کا نام، ہر بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام، اور کثرت صلاۃ، کثرت کلمہ بھی مطلوب ہے، کثرت نماز بھی مطلوب ہے۔ عام دنوں میں نوافل نہیں پڑھتے ہیں جی، ان دنوں میں عشاء کے بعد 12 رکعت تہجد پڑھ لیں، 8 رکعت تہجد پڑھ لیں کہ اللہ کو پسند ہے، اور مغرب کے بعد اگر فرصت ہو، ڈیوٹی نہ ہو، 6 نفل پڑھ لیں، اور چاش کی نماز کا وقت ہو 9:30 بجے، اس وقت تو دکانیں بھی نہیں کھلی ہوتی، اس وقت نماز پڑھ لیجئے تاکہ میرے اللہ کو پسند آ جائے۔ آج کے دور میں غفلت اتنی زیادہ ہو گئی اور ہماری تربیت بھی بگڑ گئی۔ زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں کہ اپنے ابو نے کبھی کہا ہو بیٹا تو اللہ کے لیے، کبھی آپ نے کبھی اپنے بچوں سے کہا ہو بیٹا تو اللہ کے لیے، بیٹا تیری امی تجھے اس لیے تجھ سے پیار کرتی ہے کہ تو نے اللہ کے لیے جینا اور مرنا ہے، تیری زندگی کا پل پل اللہ کے لیے ہے، تیرے سانس سانس اللہ کے لیے ہیں، تیری آنکھ کا دیکھنا اس کی رضا کے لیے ہے، اور تیرا کھانا پینا، ہم جو تیری صحت کا خیال رکھتے ہیں، بخار ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال کی نگرانی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ تو میرا بیٹا ہے۔ یہ وہ تربیت تھی جو آج مٹ گئی، دفن ہو گئی، مر گئی۔ نہ ہمیں بڑوں نے ایسے سکھایا، الا ماشاءاللہ، الا من رحم اللہ، 10%، 15% لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مگر نہ عام یہی ہے، نئی دنیا کے لیے آئے۔ قرآن نے آیات میں کہا، میں نے جو ذکر آیت پڑھی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، بندے ساری زندگی مال کے لیے تھک تھک کے بوڑھا ہو کے آتا ہے اور جھریاں تیرے چہرے پہ آ جاتی ہیں۔ تجھے ایک بات بتاؤں، جس دن تو قبر میں رکھا جائے گا تجھے اس دن 1 پیسہ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ پہلے کی زینت ہے بس، اور ہو سکتا ہے کہ تجھے میں جلد بلا لوں۔ ولا بنون، اور تیرے اگر 12 بیٹے بھی ہیں، فرمایا بچے بھی آخرت میں کام نہیں آتے، بچے وہی کام آئیں گے جو اللہ کے لیے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ہاں یا اللہ وہاں کام کیا آئے گا؟ فرمایا وہاں جاتے ہی تمہاری رپورٹ لی جائے گی، ٹیسٹ کیے جائیں گے، دل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، دل کے ٹیسٹ، آج بھی دل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، چکنائی چیک ہوتی ہے، کولیسٹرول چیک ہوتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ چیک ہوتا ہے، خون کی تھکنس چیک ہوتی ہے، ادھر بھی چیکنگ ہوگی۔ کیا چیک ہوگا؟ فرشتے کی لیبارٹری لگی ہوئی ہے،
اس لیبارٹری میں فرشتے چیک کر کے دیکھیں گے کہ اس دل میں شدت محبت کس کس کے ساتھ تھی، محبت کی شدت کس کس کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور سے یہ رشتہ ہوا، اسی وقت کہہ دیا جائے گا کہ یہ پرزہ جنت جانے کے قابل نہیں۔ اللہ رسول کی محبت بس، اور اگر اس میں کہیں اور کچھ اور نکل آیا پھر زبان سے تعویلات بھی کام نہیں آئیں گی۔ تو عن قریب میں اور آپ جانے والے ہیں، اور جائزہ لینا ہوگا۔ یہ دل کہیں پھلوں میں نا، ہم بازار میں جاتے ہیں، ریڑھی والے کے پاس جا کر پھل چنتے ہیں، داغی آم نہیں اٹھاتے ہیں جی، داغی گرما نہیں اٹھاتے، داغی جناب آلو بخارا نہیں اٹھاتے، اور بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ شاپر میں ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے اللہ نے جنت میں داخلے کے لیے انسانوں کے دلوں میں سے دل چھانٹنے، جس کا دل داغی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ داغ کس چیز کا؟ شدت محبت کا، کہ شدت محبت اللہ رسول کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اگر ہے کانا بندہ جنت نہیں جائے گا، یہ کانا دل والا، اس کا دل ہی کانا، ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ آج کے دور میں نماز زندہ ہے، روزہ زندہ ہے، زکوٰۃ کچھ زندہ ہے، حج بھی جذبہ زندہ ہے، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جانے نہیں دیا جا رہا، لیکن یاد رکھیے ہم زندہ نہیں، دل مر چکے، قربانی بھی کرتے ہیں اور اس میں بھی جذبے کئی اور بھی شامل ہو جاتے ہیں جی۔ جانور گھر والے کہتے ہیں جا رہے ہیں صحیح طرح جانور لے آنا، اور پچھلی باری ناراض ہو گئے سن کہ ران چھوٹی گئی، ران چھوٹی گئی، بس تمہاری قربانی ضائع ہو گئی، تمہاری بیوی کا حصہ، اس کی نیت۔ گائے کی جانور میں نا سات بندے ہوتے ہیں نا، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ابا بھی ہیں، چچا بھی ہیں، ایک کی نیت یہ ہو کہ میں اس کو دنیا کے لیے کر رہی ہوں، ساتوں کا قرب الہی روک دیا جاتا ہے، ساتوں کا قرب۔ اینا ٹائم ہی نہیں ہے سانوں کہ اسی کدی سات جنے بہ کے کہیے یاد رہا ایک باری بھلے مانسو، نیت دسو کیوں کر دے پے، جرت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں۔ کہتا فضول مولوی صاحب کی بات ہے، اور ایسی کہڑا آخرت وچ لینا ہے یار، ایتھے سانو نقد دنیا تو عشیر بعد ملنی ہے، واہ واہ ہونی ہے، محلے والے نے کٹھا ہو جانا ہے، اور بادشاہ کنے دا لے کے آئے ہو، پیسے پورے ہو جانے، تیرے پیسے واقعی تیرے پورے ہو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ بندو تم سے میں گوشت آسمان پر نہیں منگواتا کہ جانور ٹہ گیا ہے فرشتے بھیج رہے وہاں اوتے بھیج دو، کبھی میں نے تم سے گوشت اوپر منگوایا نہیں۔ ولا دماؤها، کبھی میں کیا ہے کہ چل خون ہی بھیج دو ہوتے نہیں، تو یا اللہ پھر ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے میرے تک۔ جذبہ کیا ہے، کیا نیت کیا ہے، اور اٹھان کیا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ وہ جذبہ تھا جو ماں نے اپنے بیٹے کے دل میں ڈالنا تھا، باپ نے اپنے بیٹے کے دل میں ڈالنا تھا۔ وہ ماں بھی گئی، وہ باپ بھی گئے۔ خوش قسمت ہے اگر کوئی ایسا باپ زندہ ہو، ایسی ماں زندہ ہو، 4 مہینے لگا کے بھی اپنے بچے کو یہ سبق نہیں دیتے، بس کہتے ہیں چلہ لانا۔ اور ایک مقصد کیا ہے چلے کا، 4 ماہ کا مقصد کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے، زندگی کے سجدوں کا مقصد کیا ہے، کبھی بتایا ہی نہیں۔ بھائی جذبہ بتاؤ، کیوں، کیا، آخر کس لیے؟ ایک اللہ والے کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا تو میں نے ایک انگریز خاتون قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا صاحب، تو اس کو کھانا کھلا رہی تھی، کھانا کھلاتے ہوئے اس کو ایک لقمہ دینے لگتی، روک لیتی، کہتی بیٹا جب میں آپ کو لقمہ کھلاؤں گی نا تو سے تھینکس، شکریہ کہنا آپ نے، پہلے بتا رہا ہوں، اس کے بغیر اگلا لقمہ نہیں ملے گا، اب کھلائے۔ اب جیسے ہی وہ لقمہ کھاتا کہتا تھینکس ماما، تھینکس مام، پھر اب پھر بتا رہی ہوں اگلا لقمہ نہیں ملے گا جب تک شکریہ تو کہ تمہارا خدا میں ہی، اس کے بس عقیدہ ہی نہیں تھا کوئی اور، اس نے یہی بتانا تھا
کبھی روک کر اپنے بچے سے کہا کہ 5000 روپے تینوں دے رہا پیچھے مقصد کی ہے؟ ذرا ایک باری دس اے میرے کو کتوں آئے نے، اے تینوں کیوں دے رہے ہیں؟ میرا مقصد کی ہے، تیرا مقصد کی ہے، تو سانس کیوں لیتا ہے، تو کھاتا کیوں ہے، تو پیتا کیوں ہے، تو اپنے اپنی صحت کا خیال کیوں رکھتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو اللہ کے لیے، تو اپنے لیے نہیں ہے، تو دفتر کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، یہ بات کی چیزیں کرے گا تو، دیکھا دیکھی تو کرے گا سارا کچھ، لیکن تیرا مقصد حیات یہ نہیں ہے، تیری ضرورت حیات ضرورت کے لیے کرنا ہے۔ یہ وہ تربیت تھی جس پر بڑے سے بڑا معاملہ بھی آسان، صحابہ کرام جو صحابیات تھی نا، حبیب ابن زید، ماں نے دودھ پلایا ہے جی، اور جب بڑے ہوئے تو جب کھانا کھلاتی، بیٹا اس لیے پال رہی ہوں کہ تو نے اللہ کے لیے کٹنا ہے، اور سن سن کے اتنا جم گیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کی تشکیل کی، یہ مسیلمہ کذاب کے سامنے گئے، جنگ ہوئی، پکڑے گئے، گرفتار ہوئے۔ مسیلمہ نے کہا بڑا خوبصورت جوان ہے، ذرا اس کو آگے قریب تو لاؤ، قریب لایا گیا، لا کر کہا بتا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضرت محمد کی رسالت پہ گواہی دیتا ہے؟ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا اچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو میری رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے؟ کہا نہیں میرے کان یہ بات سننے کے لیے قاصر ہے۔ اسی وقت کا اس کے کان کاٹ دیے، دونوں کان کاٹ دیے۔ کہا اب بتا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں میری زبان یہ جملے کبھی بول ہی نہیں سکتی۔ کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ اسی وقت زبان کاٹی اور فوارے نکل رہے ہیں۔ اتشہد انی رسول اللہ، اب بھی گواہی دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تیری جان خطرے میں؟ کہا نہیں دیتا۔ کہا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹا، فوارے نکل رہے۔ اتشہد انی رسول اللہ، اور دوسرا ہاتھ کٹا، پاؤں کٹا، بڑا ظالم انسان تھا، کہنے لگا اس کی کھال کاٹو، کاٹ کے اس کا قیمہ کر دیا۔ آخر دم تک ایک ہی آواز سر کے ساتھ آتی رہی، نہیں، کیونکہ میری اماں نے کہا تھا تو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہی وہ سبق تھا جو ہاجرہ نے دیا تھا۔ ہاجرہ کا یہ اکلوتا فرزند، ہم سوچتے پتہ نہیں کس طرح اس نے کہہ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے نا، ہاں جی، فلما بلغ معه السعی، جب اس کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال یا بنی، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں پیغمبر ہوں، تیری اماں نے تجھے بتایا ہوا ہے، پیغمبر کے ساتھ وحی والا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، خواب میں بھی اشارے ہوتے ہیں، تو مجھے اشارہ ہوا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ تو آج کا بیٹا ہوتا پاپا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا پاپا خواب آپ نے دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے، آپ قربان ہو، ہمیں کیوں مشورے دے رہے ہیں؟ آج کا بچہ یہ کہتا، نہیں، اس بچے کے ذہن میں وہ ریل دوڑ گئی۔ ہاجرہ نے ہر لقمے میں یہ سکھایا تھا، اسماعیل یاد رکھنا، تو اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے، ورنہ میرا دودھ تجھ پر حرام ہے، میں نے جو تجھے پالا، کھلایا، پلایا، سہلایا، سلایا، پہنایا، سب اللہ کے لیے کیا تھا۔ اور یاد رکھ زندگی میں بتا، جب اللہ کے لیے کٹنے کا موقع آئے گا کٹے گا۔ روزانہ اسماعیل 70 دفعہ کہتا تھا کٹوں گا، اور بیٹا تو کب کٹے گا؟ اماں پوچھتی تھی کب کٹے گا؟ اتنے سال ہو گئے، اماں وقت تو آنے دو، اتنا پکا ہوا تھا یہ سبق، بیٹا تو یاد رکھ، اللہ کے لیے جو کٹتا ہے وہ کٹتا نہیں، وہ بچ جاتا ہے۔ یہ بیٹا، ماں نے سبق پڑھایا تھا، بیٹا زندگی وہی ہے کہ اس کے نام پہ لگ جائے، خدا کی قسم وہ زندگی نہیں جس میں جینا برائے جینا، کھانا برائے کھانا، پینا برائے پینا، شہوت کے لیے کھانا، ہر لذت کو پورا کرنے کے لیے کھانا، وہ زندگی نہیں ہے۔ بیٹا کب کٹے گا؟ بیٹا کہتا ماں آنے دو، وقت تو آنے دو۔ ابھی یہ سبق روزانہ سنا تھا، ادھر پاپا نے کہا اللہ کا حکم آ گیا کٹنے کا، تو بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر،
یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک، یہ نہیں کہا، قرآن نے نقل کیا، کہا آپ جلدی کریں، پوچھیں نا۔ پھر میں نے اماں سے سینکڑوں دفعہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نام پہ جب کٹنے کا وقت آئے گا کٹ جاؤں گا، ابا پھر پوچھنے میں بھی دیر ہو رہی ہے، کر گزریے، آپ حکم پورا کیجئے، میں سرخ روح ہونا چاہتا ہوں، میں اس اللہ کے نام پہ جان دینا چاہتا ہوں جس نے مجھے جان دی ہے، اور میں اس کے نام پہ لگانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، اور جس نے آپ کو خلیل اللہ بنایا ہے میں اس کے نام پر کٹ کے ذبیح اللہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ تھی تربیت۔ خدا کے لیے دوستو، جانور آتے ہیں، پیار کرتے ہیں بچوں کے سامنے، اور کنیدا آیا، پاپا کتنے کا، یہ بیٹا ایک بات بتاؤ، یہ جانور کیوں کاٹ رہے ہیں؟ بیٹا اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ اصل میں اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی بچا لی تھی، اور قیامت تک کے لیے اب یہ علامتی اسماعیل ہے، ہمارا بیٹا ہے، یا تو گویا کہ تمہیں کاٹ رہے ہیں اور علامت یہ ہے، بس علامتی یہ ہے، قربانی ہے۔ اصل میں حکم یہ تھا بیٹے کو بھی لگانا ہے جب وقت آئے، اور بیگم کو بھی لگانا ہے، بچوں کو بھی لگانا ہے، اور اپنی جان کو بھی لگانا ہے۔ اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو یاد رکھو یہ قربانی ہمیں اللہ کے قریب نہیں کرے گی۔ تو دوستو، قربانیاں لے رہے ہیں، جذبے بھی لے لیجیے، ہے جی، اور جانور کی کھال کو کاٹنے سے پہلے اپنی انا کو کاٹنے کی بھی نیت کیجیے۔ چھری رکھیے کہ آج کے بعد میں جھوٹ پہ بھی چھری رکھنے لگا ہوں، سود پہ بھی چھری رکھنے لگا ہوں، رشوت پہ بھی چھری رکھنے لگا ہوں، سود پہ بھی چھری رکھنے لگا ہوں، اور بد نظری پہ بھی چھری رکھنے لگا ہوں، بدمعاشی پہ بھی چھری رکھنے لگا ہوں، بدقماشی میں بھی چھری رکھنے لگا ہوں، اور لوٹ کھسوٹ سے بھی چھری، اس میں بھی چھری پھیر رہا ہوں کہ یا اللہ میں تیرا ہوں، تیرے نام پر جی رہا ہوں، تیرے نام پہ مرنا چاہتا ہوں، تیرے نام پر کماؤں گا، تیرے نام پہ لگاؤں گا، تو ہی تو ہے میری زندگی میں اور کوئی نہیں۔ یہ تھی روح، یہ تھا خلاصہ۔ کاش ہم اس قصے کو برائے قصے ہی نہ سنتے۔ قصہ تو آپ کو آتا نا، کیا قصہ سنو، قصے مقصود نہیں، سبق مقصود ہے۔ تو دوستو آج کے بعد اپنی بیوی سے کہے کہ بچوں کی تربیت میں یہ جملے شامل کریں آج کے بعد، اور خود بھی تربیت میں شامل کریں، اور کہیں کہ طاقتور چیزیں اس لیے نہیں کھائی جاتی کہ جناب دنیا کے سامنے طاقت دکھانی ہے، طاقتور چیز اس لیے کھائی جاتی ہے کہ یہ طاقت رب کے نام پر لگانی ہے، صحت اس لیے بنانی ہے کہ صحت رب کے نام پہ لگانی ہے، جوانی کو اس لیے بچانا ہے کہ رب کے نام پر لگانا ہے، اور خوبصورتی اس لیے پیدا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے کہ خوبصورت جوان میرے نام پہ لگ جائے۔ اپنے چہرے کے حسن کو دیکھتے ہوئے جس نے اس میں مینا کاری کی ہے، نقش بھرے ہیں، تیری آنکھ کا ڈیزائن کیا، تیرے لبوں کا ڈیزائن کیا، تیرے بالوں کا ڈیزائن کیا، تیرے نقش نین کا ڈیزائن کیا، اس ڈیزائنر پہ مرنا ہے۔ ڈیزائن دے کر ڈیزائنر پہ مرنا، ہم ڈیزائنوں پہ مر رہے، ڈیزائن پہ نہیں مرنا، ڈیزائنر پہ مرنا، نقش پہ نہیں مرنا، نقاش پہ مرنا ہے، صورت پہ نہیں مرنا، مصور پہ مرنا ہے، نعمت پہ نہیں مرنا، منعم نعمت دینے والے پہ مرنا۔ یہ سبق تھا، یہ تربیت نبی علیہ السلام نے بھی اپنے سارے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی۔ وہ ابو جہل کو جو جن بچوں نے مارا تھا، ان کی اماں نے بھی یہی کہا تھا، بیٹا بڑے ہو گے نا، تمہیں اللہ کے لیے لگنا ہے، اللہ کے لیے کٹنا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دشمن کو جو ہے تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جب بدر میں چلے گئے، بیٹے پوچھ رہے مسجد میں نمازی نہیں ہیں، اماں کہتی ہے کہ آج وہ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا وہ آج کفر کے ساتھ نبرد آزما ہیں، تو ہم کیوں نہیں گئے؟ بیٹا تم چھوٹے ہو۔ جواب میں بیٹے کہنے لگے 7 سال کے بچے ہیں آپ کے، اور میرے بچے جو ہیں وہ ٹوینکل ٹوینکل یاد کر رہے ہوتے ہیں دنوں میں، لٹل سٹار ہے جی، ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر، کیا بات ہے۔ اور ادھر کیا ہے، بیٹا تم چھوٹے ہو، اور بیٹے اماں سے کہہ رہے ہیں اماں خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم ضرور چھوٹے ہیں، ہمارا ایمان چھوٹا نہیں۔ یہ تربیت ہے میرے نبی کے شاگردوں کی بھی، یہ تربیت کیجیے، جانوروں سے یہ سبق لیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔